السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ مشہور قول مسلمانوں کے ایک ایسے بہادر اور عظیم ترین لیڈر کا ہے جس نے اپنی کالی رنگت، درمیانی قامت اور عام سی شخصیت رکھنے کے باوجود اپنے دور کی انگریز سرکار کو تگنی کا ناچ نچایا اور رہتی دنیا تک اپنی بہادری اور قربانی کی دھاگ بٹھا گیا۔ اسی کی داستان سنیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرا کے ساتھ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ ٹیپو سلطان، سلطنت خداداد میسور کا عظیم ترین سلطان، جس نے 1782 سے 1799 تک حکومت کی۔ ٹیپو سلطان ایک عادل اور رعایا پرور حکمران تھے جن کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ ٹیپو سلطان کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی اور وہ مذہب، ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس مقصد کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے ان کی یاد میں ایک نظم بھی لکھی، ٹیپو سلطان کی وصیت کے نام سے۔ ٹیپو سلطان شہر بنگلور کے قریب واقع ایک مقام دیونہالی میں 20 نومبر 1750 کو پیدا ہوئے۔ ان کا نام ایک بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پہ رکھا گیا، جبکہ انہیں ان کے دادا کے نام کی مناسبت سے فتح محمد بھی پکارا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کے والد کا نام حیدر علی تھا اور وہ جنوبی بھارت کے سب سے طاقتور حکمران سمجھے جاتے تھے۔ سلطان حیدر علی نے طاقت کے زور پر انگریزوں کو تقریباً 50 سال روکے رکھا اور کئی موقعوں پر انگریز افواج کو ہرایا بھی۔ ٹیپو سلطان کو چھوٹی عمر سے ہی بہترین تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ فوج اور سیاسی معاملات میں انوالو کر لیا گیا۔ 17 سال کی عمر میں انہیں آزادانہ طور پر ان کاموں کے لیے فیصلوں کا اختیار بھی دے دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، جن میں عربی، فارسی، اردو، فرینچ اور انگلش شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کتابیں پڑھنے کے بھی بے انتہا شوقین تھے۔ اس شوق کے سبب ان کے پاس تقریباً 2000 کے قریب کتابوں کی ایک لائبریری بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں سائنس میں بھی دلچسپی تھی اور ٹیپو سلطان کو سب کانٹیننٹ میں راکٹ سازی کا موجد بھی کہا جاتا ہے، جو کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بنائے۔ یہ میسوری راکٹس کہلاتے ہیں جو کہ انڈیا میں تیار کیے گئے۔ آغاز میں انہیں لوہے کی شیل میں بند کر کے بنایا گیا۔ ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی نے اسے انگریزوں کے خلاف بہترین انداز میں استعمال کیا۔ بعد میں انگریزوں نے اس میں مزید بہتری لا کر کونگریو راکٹس ایجاد کی، جسے انہوں نے مختلف جنگوں میں نپولین کے خلاف استعمال کیا۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑنے والے اور گھڑ سواری کے ماہر ٹیپو سلطان اپنے زمانے کی تمام فوجی ٹیکنیک سے اچھی طرح واقف تھے۔ اپنی فوج کو پیدل لڑانے کی بجائے گھڑ سواری اور جدید توپ خانے کے ذریعے ایک باقاعدہ آرمی کی شکل میں ٹرین کیا۔ جدید اسلحے کی تیاری، فوجی ڈسپلن اور نئے فوجی ٹیکنیکس پر بھی بہترین کام کیا۔ ٹیپو سلطان انگریزوں سے ہندوستان کی جنگ آزادی کے اولین مجاہد تھے۔ انہوں نے انگریز کی بالادستی کو ماننے سے انکار کیا اور کیونکہ ٹیپو سلطان کے مطابق ہندوستان کا پہلا اور بڑا مسئلہ انگریزوں کے تسلط سے آزادی تھا، لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے برصغیر کے لوگوں کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے سنجیدہ قسم کے عملی اقدامات اٹھائے۔ فوج کے لیے نئی اصلاحات نافذ کی، تجارت کے مواقع کو بڑھایا اور میسور سلطنت کی انتظامیہ کو نئے انداز میں منظم کیا۔ اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں سلطنت خداداد کی حکمران حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو بہت اہمیت حاصل رہی، کیونکہ یہ واحد سلطنت تھی کہ جنہوں نے پورے ہندوستان میں بحری طاقت کا استعمال اور اہمیت کو سمجھا، اور اس کے سبب ٹیپو سلطان نے قدرتی بندرگاہوں میں توسیع کے ساتھ ساتھ ساحلوں کے لیے حفاظتی انتظامات بھی کیے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی نگرانی میں 20 بڑے اور 32 چھوٹے جہاز تیار کروائے۔ ان کے تیار کردہ بڑے جہازوں پر 72 توپیں نصب کی جا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ 67 جہاز غیر مسلح بھی تھے۔ اس سب کے بعد ان کی سلطنت تو کافی مضبوط ہو گئی، مگر ان کی طاقت کے باعث نظام اور مرہٹوں نے انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ 14 فروری سن 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں 21,000 فوجیوں نے میسور کی جانب پیش قدمی کی۔ 20 مارچ کو مقام عنبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کا ایک دستہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا
اور کنور کے قریب جنرل اسٹوئرٹ کی کمانڈ میں 6420 فوجیوں کا دستہ بھی ان کے ساتھ آ ملا۔ ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کے سرنگا پٹم کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی بھرپور کوششیں کیں، مگر انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس آخری مارکے میں جب سرنگا پٹم کی ہار یقینی ہو چکی تھی تو ٹیپو سلطان نے اپنے جانبازوں کے ساتھ محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور فائٹ کی اور قلعے کو مکمل بند کروا دیا، مگر 2 غدار ساتھیوں میر صادق اور پورنیا نے اندرون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر لی۔ میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پٹم کے قلعے کے نقشے فراہم کیے اور عین حملے کے وقت ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے افراد میر صادق اور پورنیا نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلا لیا اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا، جس کے بعد قلعے کے اندرونی میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی اور گودام میں رکھے بارود کے ذخیرے میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی وجہ سے ٹیپو سلطان اور ان کے ساتھیوں کی مزاحمت کچھ کمزور ہو گئی۔ اس وقت ایک فرانسیسی افسر نے ٹیپو سلطان کو لڑائی چھوڑ کر اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو سلطان نے انکار کر دیا اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے کئی انگریز فوجیوں پر قہر بن کر گرتے رہے۔ اسی طرح جیداری کے ساتھ لڑتے لڑتے شیر محصور کہلانے والے ٹیپو سلطان اپنے قلعے کے دروازے پر 4 مئی 1799 کو شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد انہیں ان کے والد حیدر علی کے پہلو میں دفنایا گیا۔ انگریزوں کو ہندوستان میں ٹیپو سلطان جیسا کوئی حکمران یا بادشاہ نہیں ٹکرایا اور ٹیپو سلطان کے بعد انہیں ہندوستان میں چیلنج کرنے والا بھی کوئی نہ بچا۔ انگریز کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کام کرتی رہی، لہٰذا ہندوستان کو لوٹا اور غداروں کا نوازا جاتا رہا۔ مشہور تاریخ دان جیمز مل اپنی کتاب دی ہسٹری آف برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی ٹیپو سلطان تھے کہ جن کی آدھی سلطنت پر 6 برس قبل انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو زمین بچی تھی اس سے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے سے تھوڑا زیادہ ہی آمدن ہوتی تھی، جبکہ اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والا کل زر مبادلہ 90 لاکھ پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے تھا۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد انگریز فوجیوں نے سرنگا پٹم کو بری طرح لوٹا۔ ایک انگریز صحافی پیٹ آئبر اپنی کتاب رائز اینڈ پروگریس آف برٹش پاور ان انڈیا میں لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کی شکست کے بعد مشرق کی پوری سلطنت ہمارے قدموں میں آ گری۔ ٹیپو سلطان حکمران ہونے کے باوجود ظاہری نمود و نمائش کے بالکل بھی شوقین نہیں تھے۔ عبادت کے علاوہ تلاوت قرآن ان کے روزمرہ معمولات کا حصہ تھا۔ ان کے دربار میں ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا۔ اس کے علاوہ ٹیپو سلطان ایک ایسے سچے مسلمان تھے کہ جو مذہبی تعصب سے پاک تھے، اور اس کے ثبوت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ان کی ریاست اور افواج میں بہت سے غیر مسلم افراد وزیر اعظم، پیشکار، علاقائی نگران اور خزانچی جیسے اعلیٰ عہدوں پہ فائز تھے، جیسے کہ پونیا پنڈت ٹیپو سلطان کے وزیر اعظم تھے تو کرشنا راؤ کو خزانچی مقرر کیا ہوا تھا۔ شامی اینگر نامی شخص ان کے وزیر برائے پوسٹ اور پولیس تھے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کو مختلف قسم کے ڈپلومیسی مشن کے لیے بھی مقرر کیا ہوا تھا۔ غیر مسلمز کو ہر قسم کی مذہبی آزادی تھی اور ٹیپو سلطان ان کے مندروں کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ امداد بھی مہیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں اس طرح کے مزید بہت سے تاریخی حقائق محب الحسن کی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں موجود ہیں۔ اسی کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میسور کے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر راؤ بہادر کو ایک مندر میں ٹیپو سلطان کے خطوط کا ایک مجموعہ بھی ہاتھ لگا، جو دراصل ٹیپو سلطان کی مذہبی رواداری کے سینکڑوں واقعات کے ثبوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تاریخ کا جائزہ انصاف کے ساتھ لیا جائے تو تاریخ کی دیگر کتابوں میں بھی ایسے حقائق صاف صاف نظر آتے ہیں۔ تحریک آزادی میں ٹیپو سلطان کے ایک بھرپور کردار اور ان کی سیکولر شخصیت کے اعتراف میں ہر سال نومبر کے مہینے میں کرناٹک میں وہاں کا محکمہ ثقافت ٹیپو سلطان جینتی یعنی ٹیپو سلطان کا یوم پیدائش مناتا تھا، مگر جولائی 2019 میں بی جے پی کی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے حکومتی سطح پر یہ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، مگر عوامی سطح پر ہر سال 10 نومبر کو ٹیپو سلطان جینتی یعنی ٹیپو سلطان کا یوم پیدائش اور 4 مئی کو ٹیپو سلطان کا یوم شہادت بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلمز کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ انہوں نے شہادت قبول کر لی مگر اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا۔
آپ کہیے بہنوں اور بھائیوں، آپ کے خیال میں ہمیں ٹیپو سلطان کی زندگی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔